نہیں لگائی ہے، لیکن وہ مزے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے تاکہ آخرت خراب نہ ہو. مسلمان آخرت پہلے رکھتا ہے، دنیا بعد میں. بھائی بہت سے مزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اس سے آخرت خراب نہیں ہوتی بلکہ آخرت میں فائدہ ہوتا ہے. تو وہ مزے تو اڑانے چاہیے نا جس سے نہ اللہ ناراض ہو رہا ہے بلکہ اللہ خوش ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو ویژن میں فرق ہے. جو کمپنیاں ہیں نا ان کے ویژن کیا ہوتے ہیں؟ پیسہ کمانا. لیکن مسلمان کا تاجر کا ویژن کیا ہوگا؟ بھائی پیسہ کمانا تاکہ اس سے کوئی بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے. پیسہ برائے پیسہ مقصد نہیں ہے. پیسہ کما کے کوئی بڑا مقصد حاصل ہو. وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد کسی کے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بھکاری بننے سے بچانا ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کو بھیک مانگنے والا پسند نہیں ہے. بھائی سب سے پہلے تو بھائی ہم صرف اللہ کے سامنے جھکیں گے. مخلوق کیا ہمارے جیسا انسان ہے، میں کیوں اس کے سامنے اپنی ناک ذلیل کروں؟ بھائی سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سر جھکانے والا، ایک اپنے دل کو جھکا دینا. ہم دل بھی نہیں جھکاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم کیوں کسی کا احسان لیں؟ تو ہم صرف اللہ سے مانگیں گے. تو اس کے لیے جیب میں پیسے ہوں گے تو مانگیں گے نا. پیسے نہیں ہے تو 4 دن تو اللہ سے مانگے گا. اس کے بعد کیا تھوڑا پبلک سے بھی مانگ کے ٹرائی کر لو. کیا جا رہا ہے یار، اب اللہ تو دے نہیں رہا. تو اللہ کہے گا میں نے تو دینے کا وعدہ اس وقت کیا تھا جب تو خود بھی تو محنت کرنا. تو پڑ جائے گا تو کہاں سے دوں گا میں؟ تو کھلانے والا پسند ہے اللہ کو. دوسری نیت مسلمان کیا کرتا ہے کہ بھائی جب خود بھی بھیک سے بچوں گا پھر بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا. صدقے کو رسم بنا لیا ہے. صدقہ کی حقیقت کیا تھی؟ بھائی اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق، یہ 2 چیزوں کا نام ہے نا اسلام. اللہ کے حقوق کیا ہے بھائی؟ 5 وقت نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، زندگی میں 1 دفعہ حج کرو. اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ رشتہ داری کو، اور اس میں سب سے زیادہ خیرات، صدقہ کھلاؤ. پیسہ بچا کے سانپ بن کے نہ بیٹھو، بیوی بچوں پہ، والدین پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ، اور جہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے کوئی ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. صدقہ اللہ کے غضب کو ٹالتا ہے. اس کا فلسفہ یہ تھا کہ مخلوق کی خدمت، اس کو بھی ایک رسم بنا لیا ہے. خدمت گئی تیل لینے، معذرت کے ساتھ رسم، فلاں موقع پہ یہ پکے گا، چاہے غریب کو اس کی ضرورت، حلیم کی ضرورت ہے غریب کو محرم میں، بتاؤ یار. اور بھائی جان غریب کی جتنا پیسہ حلیم کی دیگ پہ لگ رہا ہے وہ چپکے سے کسی غریب کو پکڑا دو، اس سے زیادہ خوش ہوگا یہ پوری رات جو گھوٹے لگاؤ گے اپنا بھی پسینہ بہاؤ گے. ہاں آپ انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں اس کو مذہب نہیں کہیں گے. صدقے کا بکرا یہ کہاں سے آیا بھائی؟ یہ کیا ہے صدقے کا بکرا؟ بکرا کیوں؟ گائے کیوں نہیں؟ مرغی کیوں نہیں؟ پیسے کیوں نہیں؟ لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے تو بکرا نکال دیں صدقے کے لیے. میں نے کہا صدقے کا مقصد کیا ہے؟ کہہ رہے کسی غریب کی حاجت. میں نے کہا بھائی حاجت پیسوں سے پوری ہوگی بکرے سے ہوگی؟ اس نے کہا جی پیسے 25,000 کے بکرے کے بجائے 25,000 کسی کو دے دیں گے زیادہ خوش ہوگا نا. تو کہتے ہیں کیا بکرا حرام ہے اسلام میں؟ بکرا کاٹنا حرام؟ اب جاہلانہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کو کہوں کہ بھائی تم ایسا کرو کہ 38 درجن انڈے صدقہ کرو. میں کسی کو فتویٰ دوں کہ تمہارے گھر میں بیماری ہے تو کتنے درجن؟ 25,000 کے کتنے انڈے آئیں گے؟ جتنے بھی آئیں گے. فرض کر لو کہ 50 درجن آتے نہیں ہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. یا 1000 درجن انڈے، 1000 درجن انڈے خرید کے صدقہ آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلاؤ. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب آپ نے کہا کہ 1000 درجن انڈے خرید کے 25,000 کے آملیٹ بنا کے غریبوں کو کھلائے تو اس کا مقصد کیا ہے؟
کیا غریبوں میں انڈوں کی کمی ہے کہ وہ جو انڈے میں جو وٹامن ہوتا ہے، پروٹین ہے، اس کی کمی ہو گئی ہے غریبوں میں؟ ڈاکٹروں نے ان غریبوں کو کہا ہے کہ ان کو دنیا کے کھانے کی ہر چیز ہے مگر ان کے پاس بیچاروں کے کھانے کے لیے انڈے نہیں ہیں. اگر کسی ڈاکٹر نے ریفر کیا ہے تو 50 اس ٹائپ کے غریب آپ کو ریفر کر کے دیے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، تو بھی پیسے دے دو نا. لیکن چلو یہ انڈا خرید ہی نہیں سکتے کہیں سے، اور انہوں نے زندگی میں کبھی انڈا نہیں کھایا، اور ان کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ آملیٹ. تو مفتی صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو انڈے خرید کے دے دیے جائیں، انڈے کا صدقہ کیا جائے. لیکن بلا وجہ 25,000 کے انڈے خریدنا، اس میں ٹینشن، وہاں سے لاؤ، ٹوٹنے کا بھی اندیشہ. تو مقصد کیا ہے؟ غریب کی حاجت ہے نا. میں کہوں ہاں حاجت پوری کرنا ہے تو بھائی پیسے دے دو، 25,000 روپے دے دو اس کو، یا راشن ڈلوا دو. اب میں دلیل میں کہوں کہ انڈے صدقہ کرنا حرام ہے اسلام میں، اور میں حدیث سے ثبوت پیش کروں فلاں صحابی نے انڈے کا صدقہ کیا ہے، انہوں نے ایک مرغی کا انڈا کسی کو بطور صدقہ دیا تھا. اس موقع پر یہ دلیل جہالت کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے جب بیان آیا نا اسلام میں صدقے کا بکرا نہیں ہے، بعض نے کہا فلاں موقع پہ فلاں صحابی نے بکرا کاٹا تھا. او بھائی جان، اس وقت بکرے کی ضرورت تھی کسی کو، یا ان کے پاس صدقے کے لیے اور کوئی چیز نہیں تھی؟ تو جہاں پیسوں کا ہوتا ہے گوشت کا بھی ہو جاتا ہے. آپ تو باقاعدہ بازار سے جا کے بکرا کاٹ کے لا کے غریب کو کھلا رہے ہو، جبکہ آپ کو کسی نے، نہ غریب نے کہا کہ مجھے بکرا چاہیے، نہ آپ کے لیے سہولت بکرے میں تھی، اور نہ غریب کا اس میں فائدہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں غریب کو بکرا کھلانے میں فائدہ ہے، تو پھر جب آپ کو کیش کی صورت میں تنخواہ ملتی ہے تو آپ کمپنی سے کہا کرو مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے بکرے چاہیے. آپ کی تنخواہ 50,000 ہے، ہر مہینے میرے اکاؤنٹ میں 2 بکرے جمع کرا دیا کریں. خود بکرے لینا پسند اس لیے نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کیش میں جو فائدہ ہے وہ بکروں میں نہیں ہے. گھر میں ضرورت گائے کے گوشت کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت دال کی ہے، مجھے بکرا لا کے پکڑا رہے ہو. گھر میں ضرورت بچوں کے اسکول کی فیسوں کی ہے، مجھے بکرا پکڑا رہے ہو. وہی پیسے دو. اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ پیسے کھا جائے گا، بعض ایسے بھی غریب ہوتے ہیں کہ پیسے کھا جاتے ہیں، وہ گھر میں خرچ نہیں کرتے، تو راشن ڈلواؤ بھائی. بھائی گھر کا ایڈریس دو، 25,000 کی میں اتنا آٹا، اتنا گھی، اتنا وہ تمہارے گھر میں ڈلواؤں. یہ تمام چیزوں سے صرف نظر کر کے بکرے کو فوکس کرنا، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ بکرے میں اضافی ثواب سمجھتے ہیں. اور یہ شریعت پر اضافہ، نبی کا حق کیا ہے؟ درود شریف پڑھنا، آپ کے لیے دعا کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی سنت کو اختیار کرنا، آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوشش کرنا، آپ کو آخری نبی سمجھنا. اور عام مسلمانوں کا بھی حق دو جو اللہ نے بیان کیا ہے. کسی کا حق نہ مارو، احسان کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو. فرمایا خیرات نہیں کر سکتے غریب ہو، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، مسکرا کے بات کرنا سیکھ لو، یہ بھی صدقہ ہے. کچھ بھی جیب میں نہیں ہے تو ذرا جب ملے کوئی تو خندہ پیشانی سے مل لو، وہ مل کے خوش ہو جائے گا، یہ بھی ثواب ہے. صدقے کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ خوش کرنا نا. پیسے دیں گے تو خوش ہوگا نا. تو مسکرا کے بات کرو گے خوش ہو جائے گا. چلو کچھ نہیں کر سکتے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. یہاں تک فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور صدقہ کر دو، کسی کو کھلا دو، خوش ہو جائے گا. بھائی غریب آدمی کے پاس آدھی کھجور تو ہوتی ہے نا. تو ان چیزوں کو ہٹا کے رسوم. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا ما تجعل فی امرأتک، اپنی بیوی کو کھلاتے ہو نا، سب سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے. میں جب یہ شروع میں حدیث پڑھتا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھا اس کا مطلب کہ یار وہ تو سبھی کھلاتے ہیں، وہ تو گن پوائنٹ پہ کھلاتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا شیر خان ہے جو کہ میں بیوی کو نہیں کھلاؤں گا؟ بیوی چھوڑے گی اس کو؟ وہ دنیا چھوڑ دے گی، یہ شوہر کو نہیں چھوڑے گی. تو یہ کیوں اتنا ثواب مل رہا ہے؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے تو مجبوراً تو بھاگ جائے گی ورنہ. ارے بھائی بیوی کو نہیں کھلاؤ گے تو بھاگ جائے گی نا گھر سے. اس کو تو پکڑ کے رکھنے کا طریقہ ہی ہے اس کو کھلاتے رہو صبح شام ورنہ وہ بچے الگ رول جائیں گے. یہ تو کھلانا ہی کھلانا ہے. اب مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو. کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے من لم یعرف وہ کیا ہے،
मल्लम, क्या है वो अजीब बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि मल्लम यारिफ बिल जाहिलियती लम यारिफ बिल इस्लाम, जो जमाना जाहिलियत जिसने नहीं देखा उसको इस्लाम की खूबियों का पता नहीं चलता। हजरत उमर ने तो देखा था ना, जो नए नए लोग आ रहे थे ना, पैदा हो रहे थे, मुसलमान हो रहे थे, नौजवान, उनको कहते थे तुम्हें क्या पता कि इस्लाम क्या है, तुमने जाहिलियत का जमाना तो देखा नहीं है। तो आज जब हम दुनिया में सफर भी हुए, मुताला भी हुआ, तो दूसरी कौमों से जब कंपेयर करते हैं, उनके यहां टेक्निकल फॉल्ट ये है कि वो बीवी पे खर्च नहीं करते। अंग्रेज खर्च करेगा अपनी जात पे, अपनी कंपनी पे, क्या ख्याल है, अपनी कंपनी पे, अपनी जात पे, गर्लफ्रेंड पे, दोस्तों पे, बीवी पे नहीं करता। बीवियां तो वहां खुद भी, भाई बीवी अपना कमाती है, शौहर अपना कमाता है। तो अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया कि सब क्यों, इससे खानदानी निजाम महफूज रहता है। औरत जॉब करने पर मजबूर नहीं होती, वो घर की चार दीवारी में रहती है, वो आपके बच्चों की तरबियत करती है, वो बुराई की तरफ नहीं जाती। और आप में खर्च, मर्द को अल्लाह चाहते हैं इसमें खर्च करने का जज्बा पैदा हो, ये खानदान को जोड़ के रखता है। फिर इसलिए फरमाया कि सबसे पहले क्या है, देखो आप कह सकते हैं सबसे पहले तो वालदैन है, तो वालदैन उस सूरत में है कि वो मोहताज हो, वरना अम्मा का खर्चा आपके अब्बा पर है, बेटे पर नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन बीवी अगर मालदार हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसका खर्चा किसके जिम्मे है, शौहर के। इसलिए इसको अफजल सदका करार दिया है, वरना अगर मोहताज है ना तो फिर तो मां बाप का दर्जा पहले है। तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया नबी ने, मा तजअलु फी फिमरातिक, जो तुम अपनी ज़ौजा को खिलाते हो, तो ये सबसे बेहतर सदका है। ये हराम है, बिदअत है, नाजायज है। इस जज्बे के साथ, फी नफ्सी, बकरे का सदका कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन लोग इस जज्बे के साथ कर रहे हैं, तो ये बिदअत है। आपने क्यों शरीयत पे ज्यादती की है? रुसूमात, गरीब को फायदा नहीं हो रहा, बकरे की कीमतें बढ़ रही हैं। भाई कुरान कहता है इन्ना कुल्ल शैइन खलकनाहु बिक़दर, हर चीज अंदाजे से पैदा होती है। वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, अगर अल्लाह चीजों को अंदाजे से पैदा ना करे, बेतहाशा पैदा कर दे, तो जमीन में इतनी रिस्क की फरावानी हो जाएगी कि लोग अल्लाह के बागी बन जाएंगे। हर चीज का हुसूल हर एक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ने नहीं रखा आसान, अल्लाह ने कहा कुछ अमीर रहेंगे, कुछ गरीब रहेंगे। तो उसी हिसाब से अल्लाह बकरे पैदा करता है ताकि उनका रेट एक खास हद तक रहे। मार्केट रेट असल में कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। लोग अगर उसमें मसनूई तरीके से दखल अंदाजी ना दें तो चीजों के रेट अक्सर मुनासिब रहते हैं। अब अल्लाह ने भी बकरे के गोश्त के एक रेट रखे हुए हैं, उसी हिसाब से बकरे पैदा भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं, इंपोर्ट तो होते नहीं हमारे यहाँ, लेकिन इतने कि हमारे मुल्क की ज़रूरत भी पूरी हो, और जिसको बकरे का गोश्त खाना ज़रूरी हो उसके लिए इतना महंगा भी ना हो जाए कि बेचारा हासिल न कर सके, तो वो पैदा होते हैं। सदक़े के बकरे जिसका इस्लाम में नहीं है, उन बकरों के बहुत ज़्यादा कटने से बकरे जितने पैदा हो रहे हैं उसके हिसाब से मौत उनकी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं कह रहा कि पैदाइश से मौत का रेशो ज्यादा है, पैदाइश का तो फिर भी ज्यादा ही है, लेकिन मौत का रेशो इतना ज्यादा हो गया उनके ज़बा होने का कि उसकी वजह से उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं। आप सदक़े के बकरे पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाए, बोले जिसने सदका करना है ये जाके पिंजरों में जो बकरे छोटे छोटे बारीक बारीक से, जिनको खुद देख के सदका करने का दिल चाह रहा होता है, उनके ऊपर इन बकरों पर पाबंदी लगाए। आप देखो इन बकरों के रेट, गोश्त की रेट नीचे आ जाएंगे, और एक आम आदमी के हुसूल में, जो मुतवस्सित दर्जे का आदमी है, वो बेचारा हर हफ्ते बकरे का गोश्त खा सकेगा। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में। और ये लोग भी यही कर रहे होते हैं, यतीम सेंटर जो, वो क्या कर रहे होते हैं, इधर से आपसे बकरा लिया, उधर से बेचा उसको, तो कहते हैं छोड़ो बकरा कौन खिलाएगा, हमें दूसरी जरूरत है। तो इसके बाद भी बकरे के बारे में इतनी बात सुनने के बाद भी अगर आप अपनी रविश पे कायम हैं तो फिर आप बक रहे हैं, मैं बक नहीं रहा। ठीक है ना। फिर जो कमेंट्स करके उल्टे सीधे आप कर रहे हैं, वो कमेंट्स में मैं आपको बकरे नहीं कह रहा, बक रहे कह रहा हूं। फिर आप बकरे के इस बयान पे जो कुछ कर रहे हैं वो आप असल में बक रहे हैं। माजरत के साथ, वो काफिया मिलाने के लिए ऐसे नाज़ेबा अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन मतलब ये कि आप
کی بات لاجک کے حساب سے درست نہیں ہے. صرف بقرہ عید کے 3 دنوں میں جانور کاٹنا سنت ہے, اس میں بکرا کاٹیں, گائے کاٹیں. اس کے علاوہ دم کے حج میں جانور کاٹنا سنت ہے, یہ 2 موقع ہیں, اور عقیقے میں. اس کے علاوہ نہیں ہے. یہاں تک کہ فقہا کہتے ہیں اگر منت بھی مان لی نا کسی نے جانور کی, اس میں بھی افضل یہ ہے کہ وہ پیسے صدقہ کرے. سمجھ رہے ہو, منت بھی مان لی کہ جانور صدقہ کاٹوں گا میں, تو پھر بھی افضل کیا ہے, پیسے صدقہ کرے. وہ منت تو واجب ہوتی ہے حالانکہ, اس لیے کہ بکرا. تو مال کمانے سے دوسری نیت کیا ہوتی ہے مسلمان کی؟ یہ نہیں کہ میں کھاؤں, موج مستی کروں بس, یہ کوئی نیت نہیں ہے. کیونکہ غیر مسلم کی یہ نیت ہوتی ہے, اس لیے اس نیت کی اخلاقی برائیاں کیا پیدا ہوتی ہیں اس نیت کی وجہ سے. نمبر 1, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہم صرف انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, تو ہر وہ چیز جو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی وہ اسے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے. آپ کو پتا ہے ابھی انڈیا میں مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ کلپ بھیجا کہ انڈیا میں بعض علاقوں میں ایسا ہو, میں انڈیا کی جب باتیں کر رہا ہوں تو اس سے مسلمان مراد نہیں ہوتے. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے ہیں, بہت سے تو ہم سے بھی اچھے ہیں. تو اس سے مراد وہ متعصب قسم کے غیر مسلم, جو سارے غیر مسلم بھی ایسے نہیں ہوتے, اس سے مراد وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو مذہب سے دور ہوتے 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 نا بالکل مذہب کے باغی ہو گئے. ان کا یہ انجام ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ گاؤں میں رواج ہے بوڑھے والدین اور دادا دادی کو قتل کر دیتے ہیں کہ یہ ٹینشن ہے, بوجھ بن رہے ہیں. اور یہ بہت پرانا رواج ہے ان کا. اس کا انٹرویو دکھایا انہوں نے, انٹرویو میں دکھایا کہ ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب وہ نہیں مر رہے ہوتے تو ڈاکٹر کو لاتے ہیں, وہ انجیکشن لگا دیتا ہے یا کچھ پلا دیتے ہیں یا کچھ ایسا کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں. تو اپنے حساب سے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ بھائی جب دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ ٹینشن کیوں اٹھائیں بوڑھے کی؟ بولو نا بھائی, یہ تو ٹینشن ہے نا. اور غیر مسلم ٹینشن سمجھتا ہے, بوڑھے باپ کو بھی, بوڑھی ماں کو بھی, بیوی کو بھی ٹینشن سمجھتا ہے. اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ گرل فرینڈ نہیں بنانے دیتی, خرچہ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر, تبھی خرچے سے بھی. پھر اولاد کو ٹینشن, اسی وجہ سے 1-2 سے زیادہ بچے بھی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے کہ کیوں ہم تیسرا بچہ کیوں ہو, بھائی 2 میں خرچ کر لیا بہت ہے, تیسرا کیوں ہو. تو فیملیاں بھی سمٹ رہی ہیں. جب ان کی فیملی سمٹ رہی ہیں تو چچا, ماموں, خالہ, تایا کا سسٹم سارا آہستہ آہستہ. ارے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر چچا, تایا, خالہ, ماموں, کزن, بہن, بھائی, یہ سارے رشتے جب وجود میں آتے ہیں نا, بڑا خاندان تو جب ہی بنتا ہے نا, تو محبتیں ختم. ہر آدمی اس کوشش میں پیسہ 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 پیسہ. تو یہ اخلاق, پھر اس پیسہ کمانے میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اخلاقیات